ایک پرانے گاؤں میں ایک شریف اور محنتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام سمیر تھا۔ اس کے والد بہت پہلے گزر چکے تھے اور اب اس کی ماں اور چھوٹی بہن ہی اس کی ذمہ داری تھیں۔ وہ روز صبح اٹھ کر اپنا ایک پرانا اور زنگ کھایا لوہے کا کلہاڑا اٹھاتا اور گہرے جنگل کی طرف نکل جاتا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی کرنیں بھی پیڑوں کی شاخوں کے درمیان سے مشکل سے زمین تک پہنچ پاتی تھیں۔ پنچھی چہچہاتے، ہوا پتوں کو ہلاتی اور کبھی دور سے کسی جانور کی دہاڑ اس کے دل میں ہلکا سا خوف ڈال دیتی، لیکن روزی روٹی کی تلاش اس کے قدم کبھی نہیں روک پاتی تھی۔ ایک دن وہ جنگل کے بہت گہرے حصوں تک چلا گیا اور دریا کے کنارے ایک موٹے پرانے پیڑ کے پاس رک کر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ دریا تیز رفتار سے بہہ رہا تھا اور اس کے پانی کا شور ایسے گونجتا تھا جیسے آسمان گرج رہا ہو۔ سمیر پسینہ پسینہ ہو کر زور زور سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا کلہاڑا اس کے ہاتھ سے پھسل کر سیدھا دریا میں گر گیا۔ وہ بھیانک شور کے ساتھ گہرے پانی میں ڈوب گیا اور آنکھ جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ سمیر نے دریا میں جھانک کر دیکھا مگر پانی اتنا گہرا اور تیزی سے بہہ رہا تھا کہ کچھ نظر نہ آیا۔ وہ دریا کے کنارے گر پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور وہ گھبرا کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، یہی میرا سہارا تھا، اب میں گھر پا گزارا کیسے کروں گا؟ میری ماں اور چھوٹی بہن کا کیا ہوگا؟ اس کے دل کا درد دریا تک پہنچ گیا اور اچانک دریا کا پانی روشنی سے چمک اٹھا، جیسے چاندنی رات میں دریا خود روشن ہو گیا ہو۔ اس روشنی سے ایک نورانی فرشتہ ابھر کر سامنے آیا جس کے چہرے پر سکون اور رحم تھا۔ اس نے پیار بھری مسکان سے پوچھا، بندے اللہ کے، تو کیوں اداس ہے؟ سمیر نے آنسو بھری آواز میں اپنی پوری کہانی سنا دی۔ فرشتہ دریا میں ڈوبا اور کچھ دیر بعد ایک سنہری کلہاڑا لے کر واپس آیا جو سورج کی روشنی میں ایسے چمک رہا تھا کہ آنکھیں چوندھیا جائیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہارا ہے؟ سمیر نے ایمانداری سے جواب دیا، نہیں، میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا، سنہری کبھی نہ تھا۔ فرشتہ پھر دریا میں ڈوبا اور اس دفعہ ایک چاندی کا چمکتا کلہاڑا لے کر آیا اور کہا، شاید یہ تمہارا ہو۔ مگر سمیر نے پھر سر جھکا کر کہا، نہیں، میرا کلہاڑا تو پرانا اور لوہے کا تھا۔ آخر کار فرشتہ تیسری دفعہ دریا میں ڈوبا اور جب نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اور زنگ کھایا لوہے کا کلہاڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سمیر کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی اور اس نے کہا، ہاں، یہی میرا کلہاڑا ہے۔ فرشتہ اس کی ایمانداری پر مسکرایا اور بولا، تم نے سچ کہا، اللہ کے نزدیک تم ایماندار ہو، لو اپنا اصل کلہاڑا بھی اور ساتھ ہی یہ سنہری اور چاندی کے کلہاڑے بھی اپنے گزارے کے لیے رکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے تینوں کلہاڑے اس کے حوالے کر دیے۔ سمیر کی آنکھوں سے اس دفعہ خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ گھر واپس گیا تو اس کی ماں اور بہن خوشی سے رو پڑیں۔ اب اس کے پاس صرف گزارے کا ذریعہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک نیا نصیب تھا۔ سمیر نے ان انعامات کو صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ گاؤں والوں کی بھی مدد کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کی ایمانداری کی مثال گاؤں گاؤں میں دی جانے لگی کہ جو بندہ سچ اور ایمانداری پر قائم رہتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے دریا بھی خزانے کھول دیتا ہے۔ Bottom the ants and him right in day. Now let this sing happen.